اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم حضرات، سب سے پہلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا، رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے اور آپ سب کو انسان بنایا ہے، ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اور آج جمعہ جیسے مبارک دن میں اللہ نے ہم سب کو اپنے گھر آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ ہم سب کے آنے کو قبول فرمائے۔ محترم حضرات، رمضان المبارک کا مقدس اور متبرک مہینہ دن بدن بڑی تیز رفتاری کے ساتھ ہمارے قریب پہنچ رہا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان تک پہنچا دے اور رمضان کی رحمتوں، برکتوں، بخششوں اور مغفرتوں کو اللہ تبارک و تعالی حاصل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ یہ شعبان کا مہینہ ہے اور آج شعبان کی 10 تاریخ ہے۔ تقریباً 20 دن اور بچے ہیں رمضان المبارک کے مہینے کو شروع ہونے میں۔ شعبان کے مہینے کے تعلق سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے بعد کسی دوسرے مہینے کے مکمل روزہ رکھتے ہوئے نہیں پایا، اور شعبان سے زیادہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی اور مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھنا شروع کرتے تو لگتا تھا کہ اب رکھتے ہی رہیں گے، نہیں چھوڑیں گے روزہ ایک بھی، اور پھر آپ روزہ چھوڑ دیتے تو ایسا لگتا ہے کہ اب اس مہینے میں نہیں رکھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، اور یہ آپ کا کثرت سے روزہ رکھنا رمضان المبارک کی تیاری ہوا کرتی تھی۔ رمضان کے مہینہ شروع ہونے سے پہلے ہی عبادت گزار، متقی، دیندار لوگ رمضان کی عبادتوں کی پریکٹس اور مشق کرنے لگتے ہیں۔ تو اس حساب سے اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور آج بھی اللہ کے نیک بندے رمضان کے آنے سے پہلے ہی شعبان کے مہینے میں عبادتوں میں اضافہ کر لیتے ہیں۔ تو شعبان کا مہینہ بہت ہی عظمت والا، برکت والا اور رحمت والا مہینہ ہے۔ شعبان کو دوسرے مہینوں کے مقابلے میں اس اعتبار سے بھی فضیلت حاصل ہے کہ شعبان کے مہینے میں ایک رات ہے جس کو ہم اور آپ شب براءت کہتے ہیں۔ شب رات کو کہا جاتا ہے، اور براءت کا مطلب ہوتا ہے نجات، بخشش۔ تو چونکہ اس رات میں اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا تعداد گناہگاروں کو اللہ تبارک و تعالی نجات اور مغفرت عطا فرماتے ہیں۔ اس مناسبت سے اس رات کو شب براءت کہا جاتا ہے۔ شب بارات نہیں بولیں گے، شب براءت۔ بارات الگ ہے، براءت الگ ہے۔ تو شب براءت وہ رات کب ہوتی ہے؟ 15ویں شعبان کی جو رات ہے
اس رات کو شب برات کہتے ہیں۔ آج شب برات کے تعلق سے امت افراط و تفریط میں مبتلا ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے جو سرے سے شب برات کی فضیلت کا انکار کرتا ہے۔ شب برات کی کوئی فضیلت نہیں ہے، شب برات بالکل عام راتوں کی طرح ہے، یہ اس کا دعویٰ ہے۔ اور دوسرا طبقہ وہ ہے جو شب برات کے تعلق سے اتنا غلو کر گیا ہے کہ بہت سے ایسے کام دین سمجھ کر کرنے لگے ہیں جس کی اجازت دین میں نہیں دی جا سکتی ہے۔ لہذا صحیح کیا ہے؟ جو صحیح ہے وہ صحیح، جو غلط ہے وہ غلط، راہ اعتدال کیا ہے وہ آج چند باتیں آپ کے سامنے انشاءاللہ میں بیان کروں گا۔ تقریباً 10 سے بھی زیادہ صحابہ کرام سے شب برات کے تعلق سے روایتیں مروی ہیں۔ ان میں بعض روایتیں ضعیف ہیں اور بعض روایتیں بالکل صحیح اور حسن درجے کی ہیں۔ اس لیے اکابرین اور اسلاف امت ہمیشہ سے شب برات کے فضیلت کے قائل رہے ہیں اور شب برات میں عبادتوں کا اہتمام کرتے ہوئے آئے ہیں۔ اس پر ہمیشہ سے تعامل رہا ہے۔ کوئی زمانہ ایسا نہیں گزرا ہے جس میں نیک، پرہیزگار، متقی اور دیندار لوگ شب برات میں عبادت کا خاص اہتمام نہ کرتے ہوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جس طرح مسلمانوں کے لیے سال میں 2 عید ہے، عید الفطر، عید الاضحیٰ، اسی طریقے سے آسمان پر فرشتوں کی بھی 2 عید ہیں، ایک ہے شب برات اور ایک ہے شب قدر۔ اب مسلمانوں کی عید دن میں ہوتی ہے اور فرشتوں کی عید رات کو ہوتی ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ فرشتے سوتے نہیں ہیں اور ہم سوتے ہیں۔ ہمارے لیے سونا ضروری ہے، فرشتوں کو نیند نہیں آتی، ان کو بھوک نہیں لگتی، ان کو پیاس نہیں لگتی، وہ ان چیزوں سے بالکل پاک ہیں۔ تو فرشتوں کی عید رات کو ہوتی ہے، شب برات میں اور شب قدر میں۔ شب قدر کب ہوتی ہے؟ اس تعلق سے ہم اور آپ جانتے ہیں کہ آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو شب قدر تلاش کرنے کا حکم رمضان المبارک کے اخیر عشرے کی طاق راتوں میں دیا ہے۔ تو 5 طاق راتوں میں سے کسی بھی ایک رات میں شب قدر کا ہونا یقینی ہوتا ہے۔ تو شب برات اور شب قدر یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ شب برات کے تعلق سے قرآن میں کوئی صریح آیت نہیں ہے، کوئی واضح حکم نہیں ہے اور کوئی واضح آیت بھی نہیں ہے۔ البتہ بہت ساری حدیثیں ہیں جن حدیثوں میں اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب برات کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ اے عائشہ، کیا تم جانتی ہو کہ آج کون سی رات ہے؟ میں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، یہ 15ویں شعبان کی رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آج کی رات میں اپنے بندوں کی طرف خاص نظر رحمت فرماتے ہیں، بخشش چاہنے والوں کو بخش دیتے ہیں، اس کو مغفرت عطا کر دیتے ہیں۔ اللہ کی رحمت چاہنے والوں پر اللہ رحم و کرم کا معاملہ کرتے ہیں، اور جو بغض رکھنے والا ہو اس کو اس کی حالت پر چھوڑ دیتے ہیں۔
اس حدیث میں آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب برات کی فضیلت بیان کی ہے۔ شب برات میں کیا ہم کو کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، اس بات کو جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ شب برات کے موقع سے 3 کام ہم کر سکتے ہیں۔ حدیث کی روشنی میں 3 کام کرنے کی اجازت ہے، اور وہ تینوں کام استحباب کا درجہ رکھتے ہیں، یعنی وہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، سنت نہیں ہے، مستحب ہے، کرے تو کر سکتے، نہیں کرے تو کوئی حرج نہیں، استحباب۔ نمبر 1، عبادتوں کا اہتمام۔ شب برات کے موقع سے عبادتوں کا اہتمام انفرادی طور پر ہو، اجتماعی طور پر نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ کرام سے، تابعین سے اجتماعی طور پر اس طرح کے موقع سے عبادت ثابت نہیں ہے۔ اس لیے اجتماعی طور پر عبادت کرنا، لوگوں کو بلانا، جمع کرانا، اشتہار نکالنا، اعلان نکالنا، اور مخصوص الگ الگ طریقے سے الگ الگ نمازیں متعین کر کے پڑھنا، یہ تو بدعت ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ لیکن انفرادی طور پر اگر اکیلے ہم عبادت کا اہتمام کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بہت مشہور روایت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک موقع سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز اتنی طویل پڑھے، اتنی لمبی نماز پڑھے، اور جب سجدے میں گئے تو اتنا لمبا سجدہ آپ نے کیا کہ مجھے ایسا لگا کہ آپ کی روح قبض ہو گئی ہے۔ سجدے میں گئے، اب سجدے سے اٹھ ہی نہیں رہے ہیں۔ کافی دیر تک دیکھنے کے بعد جب آپ سجدے سے نہیں اٹھے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے لگا آپ کی روح قبض ہو گئی ہے، میں گھبرا گئی، ڈر گئی، اٹھ کر آئی اور میں نے آپ کے انگوٹھے کو پکڑ کر کے حرکت دیا، ہلایا، تو آپ کے انگوٹھے میں حرکت پیدا ہوئی، آپ کا انگوٹھا ہلا، اور پھر مجھے یقین ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات سے ہیں، آپ لمبے سجدے میں ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لمبا سجدہ والی نماز شب برات کے موقع سے آپ نے پڑھی تھی۔ یہ جس رات میں آپ نماز پڑھے تھے وہ 15ویں شعبان کی رات یعنی شب برات تھی۔ اور اسلاف امت میں ہمارے اکابرین شروع زمانے سے ہی شب برات کے موقع سے انفرادی طور پر خصوصی عبادت کا اہتمام کرتے آئے ہیں۔ لہٰذا آج بھی اگر کوئی شب برات کے موقع سے اکیلے نماز پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، اللہ کے سامنے روتا گڑ گڑاتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، تو اس کی اجازت ہے، وہ کر سکتا ہے۔ دوسرا کام جو اس رات میں ہم کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت کے مطابق آج کے رات قبرستان جانا ثابت ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شب برات کے موقع سے قبرستان جاتا ہے تو اس کو جانے کی اجازت ہوگی، گنجائش ہے، لیکن ہر سال پابندی سے جانا، ضروری سمجھ کر کے جانا، جماعت اور ٹولیوں کی شکل میں جانا، یہ منع ہے۔ انفرادی طور پر جائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جانا ثابت ہے، لیکن اکیلے جانا ثابت ہے۔ اب جماعت کو لے کر، محلے والے کو اٹھا کر ٹولیوں کی شکل میں، جماعت کی شکل میں ہنگامہ کرتے ہوئے آپ سے جانا ثابت نہیں ہے، اور ہر سال بھی جانا ثابت نہیں ہے۔ لہٰذا ہر سال پابندی سے اگر کوئی جاتا ہے، ضروری سمجھ کر کے اگر جاتا ہے، جماعتوں اور ٹولیوں کی شکل میں اگر جاتا ہے، تب تو اس کو اس سے روکا جائے گا۔ لیکن اگر وہ اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے کبھی کبھار چلا جائے اکیلے، تو اس بات کی اجازت ہے، حدیث کی روشنی میں گنجائش ہے، وہ جا سکتا ہے۔ اور تیسرا کام جو کر سکتا ہے وہ یہ ہے
کہ اگلے دن 15ویں شعبان کو روزہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 15ویں شعبان کے روز روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ یہ حدیث اگرچہ ضعیف ہے، لیکن علماء اور فقہاء نے کہا ہے کہ فضیلت کے تعلق سے ضعیف حدیث پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے، لہٰذا اگر کوئی یوں ہی رکھنا چاہے ثواب سمجھ کر رکھ کے ضروری نہ سمجھے، وہ فرض واجب یا ضروری نہیں ہے، مستحب کے درجے میں ہے، رکھا ثواب ملے گا، نہیں رکھا کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ 3 کام ہیں۔ شب برات کے موقع سے اگر آپ شریعت کے دائرے میں رہ کر کے دین اسلام کے جو حدود ہیں، قرآن و حدیث کا جو دائرہ ہے، اس دائرے میں رہ کر کے اگر کوئی شب برات کے موقع سے کچھ کرنا چاہتا ہے تو صرف اور صرف یہ 3 کام کر سکتا ہے۔ رات میں انفرادی اکیلے عبادت کا اہتمام، رات میں قبرستان جانے کا اہتمام کبھی کبھی، اور پھر اگلے دن روزہ رکھ لے۔ شریعت کے حساب سے یہ 3 کام کرنے کی گنجائش ہے، جبکہ وہ اس کو ضروری نہ سمجھے، لیکن اگر ضروری سمجھ کر کرے گا تو پھر وہ بدعت میں شمار ہوگا اور اس سے بچنا ہمارے لیے ضروری ہو جائے گا۔ عام طور پر ایسے موقع سے شب برات میں ہو، شب قدر میں ہو، شب معراج میں ہو، ہمارے سماج اور مسلم معاشرے میں بہت طرح کی عبادتوں کا ظہور ہو جاتا ہے، نئی نئی عبادتیں۔ 100 رکعات والی نماز بھی ہے، 12 رکعات نماز ایک ہی سلام سے وہ بھی ہے، پھر اتنے رکعات نماز اتنے قل کے ساتھ میں وہ الگ ایک نماز ہے۔ اس طریقے سے نماز پڑھنے والے لوگ اکثر وہ ہوتے ہیں جو فرض نماز کا اہتمام نہیں کرتے، لہذا جو نماز فرض ہے ہمیں پہلے ان فرض نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور جن نمازوں کا کہیں کوئی ثبوت نہیں ہے صحیح احادیث میں، ان نمازوں کو اہتمام کر کے پابندی سے وہ نماز پڑھنا، یہ سب بدعت میں شامل ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، بدعات اور خرافات سے اللہ ہم سب کو بچائے۔ ابھی شروع میں نے بتایا تھا کہ شب برات مغفرت کی رات، بخشش کی رات، نجات کی رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی لا تعداد گناہگاروں کی مغفرت فرماتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس موقع سے بھی مغفرت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں سے ایک وہ شخص ہے جو شرک کرنے والا ہو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ کے برابر کسی کو سمجھنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ شرک اللہ کی ذات میں ہو یا اللہ کی صفات میں ہو۔ ذات میں یہ کہ اللہ ایک نہیں 2 یا 3 ہے، جیسے عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ خدا 3 ہے، یہ اللہ کی ذات میں شرک ہے۔ اور اللہ کی صفات میں شرک یہ ہے کہ جو کام صرف اللہ کر سکتا ہے، اس کام کے تعلق سے ہم کسی اور کے بارے میں عقیدہ رکھیں کہ یہ بھی کر سکتے ہیں۔ مثلا عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے، اب اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی ہم عالم الغیب سمجھتے ہیں تو یہ شرک فی الصفات ہے۔ حاضر و ناظر یعنی ہر جگہ موجود، ہر جگہ کی چیزوں کو دیکھنے والا، یہ صفت اللہ کی ہے۔ اب اگر ہم یہ عقیدہ کسی اور کے لیے رکھتے ہیں تو یہ پھر شرک فی الصفات ہے۔ اس طرح بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں اور صفات میں شرک کے برابر ہیں۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ شب برات کے موقع سے شرک کرنے والے کی مغفرت نہیں ہوتی۔ دوسرے نمبر پر ہے وہ لوگ جو دل میں کینہ رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، حسد رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ اپنے سینے کو کینہ سے بالکل پاک رکھنا چاہیے، یہ بھی عبادت ہے، آج لوگوں کو معلوم نہیں۔ ہم صرف سمجھتے ہیں 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھنا عبادت،
رمضان المبارک کے مہینے کا روزہ رکھنا عبادت، حج کرنا عبادت، یہ سب عبادت ہے، اس سے انکار نہیں۔ لیکن ایک اور عبادت ہے، وہ ہے اپنے سینے کو پاک رکھنا، کینے سے پاک رکھنا، بغض سے پاک رکھنا۔ ایک صحابی کو صرف اسی عمل کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے۔ عشرہ مبشرہ 10 ہیں، 10 صحابہ کرام جن کو جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ ان میں سے ایک ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت دی گئی، ایک صحابی نے سنا تو وہ یہ سوچنے لگے کہ آخر ان کا کون سا عمل ہے جس عمل کی وجہ سے ان کو جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ وہ صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے پیچھے ان کے گھر چلے گئے اور 3 دن تک مہمان بن کر ان کے گھر پہ رہے اور دیکھتے رہے کہ آخر ان کا وہ کون سا عمل ہے جس عمل کی وجہ سے ان کو جنتی کہا گیا ہے۔ 3 دنوں میں انہوں نے کوئی ایسا عمل نہیں دیکھا جو وہ خود نہ کرتے ہوں۔ 3 دن کے بعد ان سے رہا نہیں گیا اور کہا انہوں نے کہ اصل میں میں خاص مقصد سے آپ کے ساتھ آپ کے گھر آیا تھا۔ جب سے میں نے سنا کہ آپ کو جنتی کہا گیا ہے تو میں دیکھنے کے لیے آیا تھا کہ وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے آپ کو جنتی کہا گیا ہے۔ 3 دنوں میں مجھے کوئی ایسا عمل نظر نہیں آیا جس عمل کی وجہ سے آپ کو جنتی کہا گیا ہو۔ جو عمل آپ کرتے ہو تو ہم بھی کرتے ہیں، اگر آپ کو جنتی کہا گیا تو مجھے کیوں نہیں ہے؟ تب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہاں صحیح بات ہے، جو میں کرتا ہوں وہ آپ بھی کرتے، جو آپ کرتے بس وہی میں کرتا ہوں، لیکن ایک عمل ہے جس کو آپ نہیں دیکھ سکتے۔ وہ عمل یہ ہے کہ رات کو جب میں سونے کے لیے اپنے بستر پر جاتا ہوں تو اپنے دل کو، اپنے سینہ کو میں بالکل پاک کر کے سوتا ہوں۔ کسی کے لیے کوئی شکایت ہو اس کو معاف کر دیتا ہوں، کسی کے لیے کوئی تکلیف کسی نے پہنچایا ہے اس کو درگزر کر دیتا ہوں، اور ہمیں اگر کسی سے تکلیف پہنچی ہے اس کو بھی معاف کر دیتا ہوں۔ مطلب اپنے دل کو بالکل صاف کر کے، ہمارے دل میں کسی کے لیے کوئی کینہ، کوئی بغض، کوئی نفرت، کوئی حسد نہیں رہتا ہے۔ میں اپنے دل کو پاک کر کے اس کے بعد سوتا ہوں۔ شاید یہ وہ عمل ہے جس عمل کی وجہ سے رسول اللہ نے مجھے جنتی کہا۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ ہاں یہی وہ عمل ہے جس عمل کی بنا پر آپ کو جنتی کہا گیا ہے۔ تو اپنے سینے کو پاک رکھنا یہ بھی بہت ضروری ہے نمازوں کی طرح۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور تیسرا آدمی وہ ہے جو قطع رحمی کرنے والا ہو، رشتہ ناتا توڑنے والا ہو۔ بات بات پر لوگ رشتے ناتے توڑ لیتے ہیں۔ بھائی بھائی سے کئی دنوں سے، کئی مہینوں سے بات نہیں کرتا ہے۔ آپس میں ایک خاندان کا رہنے والا ایک خاندان کا آدمی ایک دوسرے کو جب دیکھتا ہے تو سلام کلام تک کی نوبت نہیں آتی ہے۔ رشتہ ناتا توڑنے والا یہ بھی اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ اس کے بعد کا ازار ٹکنوں سے، کپڑا ٹکنوں سے نیچے پہننے والا، تکبر کی وجہ سے، اگر کوئی تکبر کی وجہ سے اپنے کپڑے کو ٹکنوں سے نیچے پہنتا ہے تو پھر اس شخص کی بھی مغفرت آج کے مطلب شب برات کے موقع سے نہیں ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد ہے والدین کی نافرمانی کرنے والا، جو ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، ماں باپ کی نہیں سنتا ہے، ماں باپ کو ستاتا پریشان کرتا ہے، ایسے آدمی کی بھی مغفرت شب برات کے موقع سے نہیں ہوتی ہے۔ تو ماں باپ کی نافرمانی بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ نے اپنی عبادت کے بعد جو دوسرا حکم دیا ہے وہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اور اچھا برتاؤ کرنے کا دیا ہے۔ قرآن نے کہا کہ ماں باپ اگر کافر ہیں اور تم کو کفر کرنے کے لیے، شرک کرنے کے لیے کہتے ہیں تو ان کی بات اس میں مت سنو، لیکن اس کے باوجود ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو، ان کی عزت کرو، ان کا احترام کرو، ان کی خدمت کرو، ان کی اطاعت کرو، سوائے کفر اور شرک میں۔ تو یہ مقام ہے ماں باپ کا۔ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا شب برات، شب قدر کے موقع سے بھی مغفرت سے محروم رہ جاتا ہے۔ اب اس کے بعد ہے شراب کے جو عادی ہیں، شراب کے عادی، ایسے آدمی کی بھی مغفرت نہیں ہوتی شب برات میں۔ لیکن یہ تمام گناہ جس کا ذکر ہوا ہے، اگر کوئی شخص ان گناہوں میں سے کسی گناہ میں مبتلا ہو اور پھر شب برات میں وہ اس سے توبہ کرے، استغفار کرے، اللہ سے معافی مانگے، آئندہ کے لیے عزم کرے، ارادہ کرے کہ اب یہ گناہ نہیں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی بھی مغفرت فرما دیں گے، کیونکہ اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔
اس کے بعد شب برات کے تعلق سے یہ بات بھی جاننا آپ کے لیے بے حد ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ شب برات کو مردوں کی عید کہتے ہیں اور عقیدہ یہ رکھتے ہیں کہ شب برات کے موقع سے جو لوگ گزر چکے ہیں وہ ہمارے گھر میں آتے ہیں، اس وجہ سے ان کے لیے باضابطہ اچھے پکوان کا انتظام کیا جاتا ہے۔ وہ جو چیز کھانا پسند کرتے تھے اپنی زندگی میں وہ چیزیں پکائی جاتی ہیں، اور پھر بڑے احترام اور عقیدت کے ساتھ وہ تمام کھانوں کو ایک جگہ رکھا جاتا ہے اور پھر اس کو فاتحہ کرایا جاتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ جو مر گئے ہیں وہ بیڑی پیتے تھے تو فاتحہ میں بیڑی بھی رکھی جاتی ہے، اگر وہ سگریٹ پیتا تھا تو وہ سگریٹ بھی رکھتے، چونکہ وہ جو چیز پسند کرتے تھے اپنی زندگی میں خواہ وہ غلط ہو وہ تمام چیزوں کو وہاں پر رکھتے ہیں، چونکہ سمجھتے ہیں کہ آج کے دن وہ یہاں آتے ہیں۔ یہ عقیدہ سراسر قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ کوئی بھی روح کسی گھر میں نہیں آتی ہے، اور عید زندوں کی ہوتی ہے، مردوں کی نہیں ہوتی ہے۔ مردے اگر نیک تھے تب تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ سوتا ہے، اللہ کے فرشتے کہتے ہیں سو جاؤ جیسے دلہن سوتی ہے بالکل بے فکر آرام سے، ایسے سو جاؤ، اور پھر جس دن اس کو اٹھایا جائے گا میدان حشر قائم ہونے کے بعد تو وہ ایسے اٹھ کر کے آئے گا جیسے ابھی ابھی سویا تھا اور فوراً جگا دیا گیا ہے اس کو۔ اور اگر برا آدمی تھا تو پھر وہ دوزخ کے عذاب کا مزہ قبر سے ہی چکھنا شروع کر لیتا ہے۔ لہٰذا مردوں کی عید کا جو تصور ہے یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے، ایسی کوئی بات کہیں بھی دور دور تک کے قرآن و حدیث میں نہیں ملتی ہیں۔ اس کے بعد بہت سارے علاقے میں شب برات کے موقع سے حلوہ اور مسور کی دال پکانا ضروری سمجھتے ہیں۔ حلوہ آپ کبھی بھی پکا کے کھا سکتے ہیں، اگر کوئی چیز پسند ہے آپ کو اس کے لیے کوئی دن مقرر نہیں، رات مقرر نہیں ہے، لیکن اگر آپ خاص مناسبت سے خاص دن یا خاص رات میں کوئی پکوان بناتے ہیں کہ ضروری ہے یہ اس موقع سے اگر نہیں پکائے تو شب برات کی فضیلت سے محروم رہ جائیں گے، تو پھر اسی کو بدعت کہتے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ لہذا شب برات کے موقع سے حلوہ پکانا اور مسور کی دال پکانا ضروری سمجھنا یہ سراسر غلط ہے، اس سے بچنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک بات، بعض علاقے میں شب برات کے موقع سے بیر کا جو پتا ہوتا ہے، بیری بھی بولتے ہیں، بیر کے ساتھ ہرے پتا لے کر اس کو پانی میں ابالنا ہے، گرم پانی ابال کر کے پھر اس رات میں وہ گرم پانی سے نہانا ہے۔ نہائے تو جادو کا اثر ختم ہو جاتا، جتنے بھی اثرات ہیں جنات کا ہے، آفات ہے اور پھر حادثات ہے، سب چیز سے اس کی حفاظت ہو جاتی۔ بعض علاقے میں لوگ یہ کام کر رہے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے حادثات میں یا آفات میں انسان مبتلا ہوتا ہے اللہ کی مرضی، اللہ کی اجازت سے، اور اس حادثات اور آفات سے بھی بچانے والا کون ہے؟ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ جادو کا لگنا یہ بھی برحق ہے، لیکن جادو اتنا ہی لگے گا جتنا اللہ نے مقدر میں لکھ رکھا ہے۔ آج کل اگر ہماری تجارت تھوڑی کم ہو جائے یا کوئی مصیبت پریشانی آ جائے فوراً ہم کہنے لگتے ہیں ہمارے اوپر کسی نے جادو کر دیا ہے، جادو کی وجہ سے ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے۔ اگر ہم ایسا عقیدہ رکھتے ہیں تو ہمارا ایمان خطرے میں پڑ سکتا ہے، ہمارا ایمان ختم ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہمارے ساتھ اچھا کرنا چاہتا ہے تو کوئی جادو سے ہمیں نقصان پہنچا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تو ہمارے ساتھ اچھا کرنا چاہ رہا ہے لیکن جادو کر کے ایک آدمی ہمارا نقصان پہنچا رہا ہے۔ اللہ سے زیادہ طاقتور کون ہو گیا؟ جادو ہو گیا، جادوگر ہو گئے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر جادو سے کسی کو اتنا نقصان پہنچایا جا سکتا ہے اور کسی کی جان لی جا سکتی ہے تو ہمارے کتنے دشمن ہیں دیش میں، ہیں کہ نہیں ہیں؟ دلی سے لے کر کے آپ پورے ہندوستان پہ نظر ڈالیں، سیاسی اعتبار سے مسلمانوں کے بہت بڑے بڑے دشمن ہیں۔ ارے ہم یہاں بیٹھ کے جادو کر کے پورے مسجد والے مل کے ختم نہ کر دیں، ان کو کر دیں گے کہ نہیں کر دیں گے؟ لیکن آج تک کوئی ختم ہوا ہے؟ اسے نہیں ہوا ہے۔ ہندوستان میں سب سے زیادہ مشہور جادو جو ہے کالا جادو بنگال کا ہے۔ آج ممتا دیدی کو کتنا ستایا جا رہا ہے۔ ممتا دیدی کیوں نہیں بنگال کے پورے بڑے بڑے جادوگروں کو بلا کر کلکتہ میں وہیں سے جادو کر کے پورے دشمن کو ختم کر دے؟
لیکن چونکہ ایسا ہوتا نہیں ہے، جادو سے کسی کو مار نہیں سکتے، جادو سے کسی کو اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتے جو اللہ نے اس کے مقدر میں نہیں لکھا ہے۔ لہذا ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہمارے مقدر میں نقصان لکھا ہے وہ نقصان پہنچ کر رہے گا، خواہ اس کو بچانے کے لیے پوری دنیا آ جائے ہمارے ساتھ نہیں بچا سکتے ہم کو، لیکن جو چیز اللہ نے نہیں لکھا ہے، جو نقصان پوری دنیا والے مل کر ہم کو پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے۔ یہ آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی نصیحت فرمائی تھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ لہذا ہمارا عقیدہ بالکل صاف اور ستھرا ہونا چاہیے، ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ہوتا اللہ کی مرضی سے ہوتا، اللہ اگر چاہے ہمیں عزت دینا کوئی ہم کو ذلیل نہیں کر سکتا، اگر اللہ ہمیں چاہے دولت دینا دنیا کی کوئی طاقت وہ دولت ہم سے نہیں چھین سکتی، اگر اللہ چاہے ہمیں صحت دینا تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں بیماری میں مبتلا نہیں کر سکتی۔ یہ عقیدہ ہونا چاہیے، ایمان و یقین ہونا چاہیے ہمارا۔ تو اس طریقے سے شب برات کے موقع سے جو کام کرنے کے ہیں وہ بھی میں نے بتا دیا ہے، اور جو نہیں کرنے کے ہیں وہ بھی میں نے بتا دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ دین پر شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔